یہ ایک اصولی بات ہے کہ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص طریقے ہیں۔ دنیا کی مختلف چیزوں سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص طریقے ہیں۔ دوا کیسے استعمال کی جائے گی، یہ مشین کیسے چلائی جائے گی، یہ گاڑی کیسے چلائی جائے گی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے استعمال کے مخصوص طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں میں ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، مشین ضائع ہو جاتی ہے، فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو تفصیل سے دیکھ کر غور کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہر فاسق فاجر کو بھی دے دیتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں جب یہ اصول ہے کہ اس سے فائدے اٹھانے کے لیے مخصوص متعین طریقے ہیں، تو جو دین اللہ کو محبوب ہے، وہ ہدایت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور ان کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت اور دین زندگی بلانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہ ہو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو متعین طریقے، اور جو دین جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کا ضابطہ ہے، اس دین کے بارے میں آج کل لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ دین کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، دین تو کسی بھی طریقے سے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو نماز کے طریقے اور زکوٰۃ کے طریقے اور حج کے مسائل اور روزے کے مسائل اس امت کو سکھلائے ہیں، پورا دین، پوری شریعت، پورے احکام کا علم اس امت کو دیا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے اور ان فرائض کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے طریقہ محنت بھی اس امت کو دیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے محنت ہوگی، یہ باطل خیال ہے اور غلط خیال ہے کہ ہر زمانے میں محنت اس زمانے کے اعتبار سے ہوگی، یا ہر زمانے میں تبلیغ اس زمانے کے حالات، اس زمانے کے آلات اور اس زمانے کی چیزوں اور اس زمانے کے نشر و اشاعت کے ذرائع سے ہوگی۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، جیسے احکام شریعت قیامت تک کے لیے لائے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے محنت اور طریقہ محنت بھی قیامت تک دے کر گئے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کا، طریقہ استنجا کا، طریقہ کھانا کھانے کا، طریقہ کپڑے پہننے کا، ان تمام سنتوں میں قیامت تک کوئی ان کا بدل نہیں لا سکتا، تو جو نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ ہے، اس میں نئے طریقے کیسے لائے جا سکتے ہیں اور ان طریقوں کو کیسے بدلا جا سکتا ہے جب آپ کی کھانا کھانے استنجا کرنے کی سنت کا کوئی بدل نہیں، تو آپ کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، اس کا کوئی نیا طریقہ، اس کے لیے کوئی نیا راستہ کیسے حاصل، کیسے جاری کیا جا سکتا ہے اور کیسے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ امت کو ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے اور امت کو دین زندگی میں لانے کے لیے پلٹ کر اسی طریقہ محنت کی طرف جانا پڑے گا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے ہدایت حاصل کر نہیں سکتے، اس امت کے بعد والے صلاح اور تربیت پا نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ محنت ہے، جس طریقہ محنت سے دلوں میں ہدایت کا نور اترتا ہے، جس طریقہ محنت پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جہد ایک اور دعوت اللہ ایک طریقہ محنت کا نام ہے، کسی تنظیم کا نام دعوت نہیں ہے، کسی جماعت کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت اور ہدایت کے لیے جن اعمال پر جمع کیا تھا، ان اعمال پر جمع ہونا
ان اعمال کا ماحول قائم کرنا، یہ اصل ہدایت کا سبب اور اصل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت تربیت مطلوب ہے، مگر ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ محنت اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھے۔ دعوت الی اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر نجات نہیں پا سکتی۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ امت دعوت کے بغیر وحی کی برکات حاصل نہیں کر سکتی۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت دعوت چھوڑ دے تو وحی کی برکات سے اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دی جائے گی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیا جائے کہ وہ دعوت کیا ہے۔ وہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے کہ ہر فرد کے پاس خود جا کر اس کو دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ کہ ہر فرد کے پاس خود چل کر جانا اور اسے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آنا، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیے ہوئے ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ یہ دوسروں کو ان تمام احکام پر آمادہ کرے جو احکام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایمان کی تکمیل اس دعوت میں ہے، اور دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں سب کے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا ایک متعین طریقہ ہے اور امت اس طریقے کی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ اس زمانے میں امر بالمعروف کا یہ طریقہ ہے، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا تو دین کی دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کیے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی، یہ دعوت کا فریضہ مشینیں، دنیا جہان کے آلات اور ذرائع وہ یہ فریضہ ادا کریں گے۔ مسلمان جس کے ذمے یہ فریضہ ادا کرنا کیا گیا تھا، یہ اس فریضے کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا کہ اب بات کے پھیلانے کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بھی تبلیغ ہو سکتی ہے، ایسے بھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا کہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر جو امت کی نجات کے لیے شرط ہے، اس فریضے کا ادا کرنا مسلمان کے اپنے ذمے ہے، کہ یہ خود اس کام کو کرے، اس لیے دعوت کی ایک عملی شکل ہے، جیسے عبادت کی ایک عملی شکل ہے جس کو مسلمان خود ادا کرتا ہے۔ روزہ اس کا اپنا عمل ہے، نماز اس کا اپنا عمل ہے، حج کرنا اس کا اپنا عمل ہے، ایسے ہی دعوت الی اللہ مسلمان کا خود اپنا ایک عمل ہے جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بدن کا استعمال عبادت کی طرح ضروری ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا، جیسے عبادت میں اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت الی اللہ میں بھی اس کے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، اس لیے کہ دعوت الی اللہ کی سنت پر رواج غالب آ رہا ہے، جیسے شادیوں پر رواج غالب آ رہا ہے، اذکار پر، تلاوت پر رواج غالب آ رہا ہے، ضروریات زندگی پر رواج غالب آ رہا ہے، سنتیں مغلوب ہو رہی ہیں، اسی طرح دعوت پر بھی رواج غالب آ رہا ہے، دعوت کی سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔
میں مثال دے کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب مسلمان یہ سوچے گا کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع اور سہولتیں ہیں، کیوں نہ انہیں استعمال کیا جائے دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، بجائے خود پھرنے کے کیوں مشقت میں پڑے؟ کیوں مشقت میں پڑے؟ مشقت سے بچو، سہولتیں پیدا کرو۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ آسانی پیدا کرو۔ آسانی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے طریقوں کو ختم کیا جائے اور اس زمانے کی سہولت کی شکل کو اختیار کیا جائے۔ حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ دعوت آلات پر آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم ایک ملک میں گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم مسجد گئے۔ مسجد میں اذان کی آواز سنی۔ اذان کے بعد ہم نے پوچھا کہ بھائی مؤذن سے ملاقات کرنی ہے، مؤذن سے ملنا ہے، مؤذن کہاں ہے؟ تو کہا جی آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کسی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، یہاں اذان نیٹ سے ہوتی ہے۔ آپ سوچئے محرومی، وہ اذان جس کو دعوت تامہ کہا ہے، جس کے لیے حضرت عمر تمنا کرتے تھے کاش مؤذن ہوتا، جس کے لیے حضرت علی فرماتے تھے کاش حسنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان طے کرا لیتا۔ اس دعوت کے چھوٹنے نے، ان آلات اور ذرائع کے استعمال نے امت کو اذان دینے سے بھی محروم کر دیا۔ دعوت جو اسلام کا شعار تھا، جو اسلام کی علامت تھی، ان آلات و ذرائع نے اور ان سہولت کے نقشوں نے ایسا ختم کیا دعوت کو کہ بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی آپ کو کسی مسجد میں مؤذن نہیں ملے گا۔ کون مؤذن کے لیے تنخواہ کا انتظام کرے، کون مؤذن رکھے، کون مؤذن کے لیے کمرہ بناوے، کون مؤذن کی اخراجات برداشت کرے؟ کیا ضرورت ہے مؤذن کی جب یہ سہولت ہے کہ نیٹ سے بٹن دبا دیتے ہیں اذان ہو جاتی ہے۔ سوچئے ذرا آپ، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان اذان سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، بھلا بتلاؤ اس غفلت کے زمانے میں یہ نیٹ کی اذان سے نماز کے لیے آ جائے گا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ان آلات کی سہولت ہے، خدا کی قسم ان آلات کی نحوست ہے، جس نے امت کو سب سے پہلے سنت دعوت سے ہٹایا، جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتوں کے مغلوب ہونے اور جس دعوت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے غالب آنے کا اصل سبب قرار دیا تھا، کیونکہ قرآن میں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، کیونکہ اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، میری بات یاد رکھیو، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد صرف دعوت کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی مدد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے، اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ قرآن نے تو نصرت اسی کو کہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس زمانے میں تو ملک و مال کا ہاتھ میں آ جانا فتح سمجھی جاتی ہے، اور دشمن پر غلبہ پانے کو نصرت سمجھتے ہیں۔ ملک و مال ہاتھ آ جائے یہ فتح ہو گئی، اور مسلمان غالب آ جائے یہ نصرت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے نصرت اس کو کہا ہے، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی علاقے اور قومیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، اس کو اللہ کی نصرت کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت ایک عملی محنت ہے، دعوت ایک عملی محنت ہے، جس طرح عبادت ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا، خدا کی قسم دعوت بھی اسی طرح ایک عملی فریضہ ہے بدن کے استعمال کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک طریقہ محنت پر ڈالا تھا، وہ طریقہ محنت یہ تھا کہ تم دعوت دے کر ایک آدمی کو اپنے کسی بھی طرح اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، اسی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا کمال اس میں ہے
ایمان کا کمال اس میں ہے کہ تم مسجد سے باہر سے لوگوں کو دعوت دے کر انہیں سمجھا کر اپنے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصل عملی شکل یہی ہے جو بالکل امت میں سے ختم ہو چکی ہے. لوگ کتابوں میں اوامر لکھ کر، اخباروں کے کالموں میں منکرات کو لکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا طریقہ ہے. نہیں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. اس دعوت کے طریقے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. کتابوں میں اوامر کو چھاپ دینے سے اور پوسٹروں میں حرام لکھ دینے سے، اگر آپ میں سے کوئی مالدار ہو اور وہ دین کی خدمت اس کو سمجھے کہ میں بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر چھپواؤں جس پہ لکھوں سود کھانا حرام ہے، اور یہ سارے پوسٹر اور بازاروں میں دکانوں پر چپکا دیے جائیں جس سے لوگ سود کھانا چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سود کے چھوڑنے کی اور اس حرام سے بچنے کی استعداد کبھی پیدا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے. یہ دعوت کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے. منکرات لکھ کر چیز دینے کی چیز نہیں تھی، معروفات لکھ کر دینے کی چیز نہیں تھی، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک عملی محنت ہے جس کے ذریعے منکر کرنے والے کے ماحول کو تبدیل کرنا محنت ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. منکر کے ماحول کو بدلنا، تبدیل کرنا، منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلنا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ان کی عملی محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. تبلیغ میں بات کے پہنچانے کا، علم کے لینے اور دینے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا کہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، اس علم کو لے کر امت کے پاس جاؤ اور انہیں وہاں سے سمجھا کر اس ماحول میں لے کر آؤ. تبلیغ میں بات کے پہنچانے کا، علم کے لینے اور دینے کا طریقہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا کہ علماء کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرو، اس علم کو لے کر امت کے پاس جاؤ اور انہیں